بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ خاصٌ فِي التَّقْدِيرِ الشَّرْعِي فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد مالي فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقدير المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي عليه الرحمة وفرع على هذا أن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح وأباح إبطاله بالطلاق كيفما شاء الزوج من جمع و تفریق و اباح ارسال الثلاث جملة واحدة وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع وكذلك قوله تعالیٰ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول، اسی طریقے سے دراصل یہ کتاب اللہ کے خاص کی دوسری مثال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول تشبیہ کس بات میں ہے؟ جس طریقے سے کہ لفظ ثلاثہ آیت تربص میں یعنی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں لفظ ثلاثہ خاص ہے، تو کیا کام ہے؟ جس طریقے سے آیت تربص میں لفظ ثلاثہ خاص ہے، اسی طریقے سے اس آیت میں، کون سی آیت میں؟ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم میں، اس آیت میں لفظ فرضنا فرض خاص ہے۔ تو جس طریقے سے ثلاثہ خاص ہے آیت تربص میں، ویسے ہی اس آیت میں لفظ فرض خاص ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ لفظ خاص ہے یا نہیں ہے، اور اگر خاص ہے تو خاص کا حکم آپ سن چکے ہیں کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے مقابل میں کوئی خبر واحد یا قیاس ہو، خبر واحد یا قیاس ہو، اور خبر واحد اور قیاس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، خاص کا یہ حکم تو معلوم ہے ہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس آیت میں لفظ فرض خاص ہے کہ نہیں ہے۔ تو سنیے، پہلے ترجمہ دیکھیے۔ قد علمنا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد علمنا، مجھے معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، قد علمنا ہمیں معلوم ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہمیں علم ہے کس بات کا؟ ما فرضنا علیہم، اس چیز کا جو ہم نے مقدر کیا، اس مہر کا جو ہم نے مقدر کیا، کس پر؟ علیہم ای علی الازواج، شوہروں پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے حق میں، ان کی بیویوں کے سلسلے میں جو مہر ہم نے مقدر کیا اس کا ہمیں علم ہے، اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، یہ تو رہا آیت کا ترجمہ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا لفظ فرضنا خاص ہے کہ نہیں ہے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں لفظ فرض خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ فرض کا معنی شرع میں، فرض کا معنی شرع میں تقدیر کے ہے، مقدر کرنا کے ہے، مقرر کرنا کے ہے، جیسا کہ بولا جاتا ہے فرض القاضی نفقۃ ای قدر القاضی نفقۃ، قاضی نے نفقہ کو مقدر کیا، مقرر کیا، تو فرض شرع میں کس کے معنی میں ہے؟ تقدیر کے معنی میں ہے۔ بولو بھائی، فرض شرع میں کس کے معنی میں ہے؟
تقدیر کے معنی میں ہے، بات سمجھ رہے؟ یوں ہی بولتے ہیں فرائض، شرع میں کیا بولا جاتا؟ فرائض۔ فرائض کا معنی السہام المقدرہ، مقدر حصے، مقرر کیے ہوئے حصے، وہ حصے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ مثلا باپ کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شوہر کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، تو یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے، تو شرع میں فرائض بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ مقرر حصے۔ تو فرض شرع میں تقدیر کے معنی میں ہے۔ فرض شرع میں کس کے معنی میں ہے؟ تقدیر کے معنی میں ہے۔ اگر کہنے والا ایسا کہے کہ لغت میں تو فرض تقدیر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لغت میں فرض ایجاب اور قطع کے معنی میں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کہنے والا اگر ایسا کہے تو ہم کہیں گے ہاں، لغت میں تو فرض کا معنی ایجاب ہے، لغت میں فرض کا معنی قطع ہے، بلا شبہ ایسا ہی ہے، مگر شرع میں یہ لفظ، اس لفظ فرض کا استعمال تقدیر میں غالب ہے۔ کس میں؟ تقدیر میں، سمجھ رہے؟ اس لفظ کا استعمال، لفظ فرض کا استعمال تقدیر میں غالب ہے، کہ شرع میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس لفظ کا استعمال کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ تقدیر کے معنی میں ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظ فرض ایجاب و قطع سے تقدیر میں منقول ہو کر گویا یہ حقیقت عرفیہ ہے تقدیر میں، تو شرع میں فرض کس کے معنی میں ہے؟ تقدیر کے معنی میں ہے، بس میں نے۔ تو جب فرض کا معنی شرع میں تقدیر ہے، تقدیر مقدر کرنا، مقرر کرنا، یہ تقدیر کا معنی ہے، تو فرض ایک ایسا لفظ ہوا جس لفظ کی وضع معنی معلوم کے لیے ہے شرع میں، اور وہ تقدیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقدیر ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ قد علمنا ما فرضنا، اے ما قدرنا، وہ مہر جو ہم نے مقدر کیا وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو فرض لفظ خاص ہے، شرع میں کس کے معنی میں ہے؟ تقدیر کے معنی میں ہے، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اور جب ایسا ہے کہ فرض خاص ہے اور خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس فرض لفظ خاص ہے تو اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی قیاس آ رہا ہے تو قیاس کی وجہ سے اس پر عمل کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ قیاس کی وجہ سے اس پر عمل کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جیسا کہ امام شافعی ایک قیاس کی وجہ سے بس میں قیاس کرتے ہیں، اور ان کا قیاس یہ ہے کہ امام شافعی ایسا کہتے ہیں کہ نکاح، ذرا بات تو سمجھو، نکاح محض ایک معاملہ ہے، نکاح عقود مالیہ کی طرح ایک عقد مالی ہے۔ عقود مالیہ جیسے کہ بیع، اجارہ، یہ عقود مالیہ ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نکاح عقود مالیہ، خرید و فروخت، اجارہ، سمجھ رہے ہیں؟ اجارہ کی طرح ایک عقد ہے۔ تو امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ نکاح محض ایک معاملہ ہے، نکاح ایک عقد مالی ہے، عقود مالیہ میں سے، نکاح ایک عقد مالی ہے، کس میں سے؟ عقود مالیہ میں سے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور عقود مالیہ یعنی بیع اور اجارہ یعنی
خرید و فروخت میں ثمن متعاقدین کے رائے پر چھوڑی گئی ہے کہ خریدنے والے اور بیچنے والے سمجھ رہے ہیں جس ثمن پر راضی ہو جائیں وہی کسی بھی شے کی ثمن ہے قیمت ہے۔ تو عقد مالی میں جس طریقے سے کہ ثمن متعاقدین کے رائے پر چھوڑی گئی ہے، شارع کی طرف سے ثمن مقرر نہیں ہے، تو عقود مالیہ کا حال یہ ہے کہ ثمن یعنی مبیع کا بدل، مبیع جس چیز کو بیچا گیا، تو عقود مالیہ میں مبیع کا بدل متعاقدین کی رائے پر چھوڑا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جس طریقے سے کہ عقود مالیہ میں بدل مبیع متعاقدین کے ثوابدید پر ہے، ان کی رائے اور اختیار پر ہے، شارع کی طرف سے مقرر نہیں ہے، ایسے ہی نکاح میں بھی، کیونکہ نکاح بھی ایک عقد مالی ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو انہوں نکاح کا قیاس کس پر کرتے ہیں؟ بیع وغیرہ پہ، اور بیع وغیرہ میں بدلے مبیع یہ متعاقدین کی رائے پر چھوڑی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر مقدر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے نکاح میں بھی بدل بضاع جس کی تعبیر ہم مہر سے کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ مہر یہ متعاقدین کے رائے پر، زوجین کے رائے پر چھوڑی گئی کہ زوجین جس پر راضی ہو جائیں، جس بدل پر راضی ہو جائیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں، وہی مہر ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ تو آپ نے پوری گفتگو سنا، اس گفتگو کا حاصل یہ کہ امام شافعی کا ایسا ماننا ہے کہ نکاح محض ایک معاملہ ہے، نکاح عقود مالیہ، سمجھ رہے کہ نہیں، عقود مالیہ کی طرح ایک عقد مالی ہے، اور عقود مالیہ میں بدل مبیع، بدل یہ معاملہ کرنے والوں پر بدل چھوڑا گیا ہے، شارع کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ تو نکاح بھی عقد مالی کی طرح ہے، عقود مالیہ میں سے ایک عقد ہے، تو یہاں نکاح میں بھی بدل بضاع یعنی مہر یہ متعاقدین کے رائے پر چھوڑی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ متعاقدین کے رائے پر چھوڑی گئی ہے، یہ بدل بضاع یعنی مہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور مقدر نہیں ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ تو ہم ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں، جناب آپ کا یہ قیاس ہے، آپ جو یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ قیاس ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور یہ قیاس کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں اگر قیاس آئے تو کتاب اللہ پہ عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ کتاب اللہ کا خاص قطعی ہے اور قیاس قطعی نہیں ہے، قیاس قطعی نہیں ہے، قیاس ظنی ہے۔ تو اس صورت میں کتاب اللہ کے خاص اور قیاس کے درمیان مقابلہ ہوا، تقابل ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور تقابل کی صورت میں کتاب اللہ کے خاص کو ترجیح ہوگی، نہ یہ کہ قیاس کو۔ اس وجہ سے، اور جب ایسا ہے تو معنی یہ ہوا کہ آیت کا معنی یہ ہوا، ہمیں معلوم ہے وہ مہر جو ہم نے مقدر کیا ہے شوہروں پر ان کی بیویوں کے حق میں، یعنی مہر مقدر و مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مہر مقدر و مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ زوجین اور متعاقدین کی رائے پر اس کی تقدیر چھوڑی نہیں گئی ہے۔ یہ بات
ہم لفظ فرض سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اس طور پر بھی کہتے ہیں کہ دیکھو فرضنا میں نا جو ہے ضمیر، یہ ضمیر بھی اس بات کے اوپر، ضمیر بھی خاص ہے نا، ضمیر بھی خاص ہے غیر متکلم کو دیکھتے ہوئے، ضمیر بھی خاص ہے، تو یہ ضمیر بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ تقدیر مہر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ یہ کہ تقدیر بندوں کی رائے پر چھوڑی گئی ہے۔ اب اگر اس پر آپ یہ سوال کریں گے کہ مہر کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس مقدر کی مقدار کیا ہے، مہر کتنی ہے، بات سمجھ رہے کہ مہر کتنی ہے، اگر یہ سوال کریں گے تو ہم یہ کہیں گے دیکھو تقدیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مہر کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر وہ جو مقدر ہے، وہ جو مقرر ہے، اس کی مقدار کیا ہے، یہ مجمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجمل ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مجمل کا حکم یہ ہے کہ بیان کا وہ محتاج ہوتا ہے، بیان کا محتاج ہوتا ہے، تو تقدیر خاص ہے مگر مقدر کی مقدار، مقدر کی مقدار وہ مجمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو مجمل میں ضرورت کس کی ہوتی؟ بیان و تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ مقدر کی مقدار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس مقدر کی مقدار کی تفسیر کس سے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے اور قیاس سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے یہ پوچھا کہ مقدر کی مقدار کیا ہے، تو ہم کہیں گے مقدار کے سلسلے میں تو مجمل ہے، مقدار کے سلسلے میں مجمل ہے، تو تفسیر کی ضرورت ہے، اور تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، کوئی بھی مہر 10 درہم سے کم کا نہیں ہے۔ تو جانب عقل میں کم سے کم مہر کتنا ہو، سمجھ رہے ہیں، جانب عقل میں تو اس کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے کہ کم سے کم مہر کتنا ہو، 10 درہم ہو۔ ہاں جانب اکثر میں اس کا بیان نہیں ہے، مگر جانب عقل میں اس کا بیان ہے کہ مہر کی کم سے کم کتنی مقدار ہو، 10 درہم ہو۔ تو مہر کم سے کم 10 درہم ہے، اس بات کو بات سمجھ رہے ہیں، یہ بات ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی، ایسے ہی یہ بات ایک قیاس کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو کہ اقل مہر 10 درہم ہے، اسے قیاس سے بھی ثابت کرتے ہیں، اور وہ قیاس یہ ہے کہ سرے کا چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا کس صورت میں؟ جب کم سے کم 10 درہم کی وہ چوری کرے، اور 10 درہم سے کم کی اگر اس نے چوری کیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، 10 درہم سے زیادہ کی چوری کیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کم سے کم 10 درہم ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، 10 درہم سے کم کی چوری اگر اس نے کی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو دیکھیے شریعت نے، سمجھ رہے ہیں، 10 درہم کو ایک عضو انسانی کے مقابل کیا ہے کہ 10 درہم کی چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، تو 10 درہم کو ایک عضو انسانی کے مقابل کیا ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور بزا بھی ایک عضو انسانی ہے، مہر یہ بزا کا بدل ہے، مہر کیا ہے؟ بزا کا بدل ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ بزا کا بدل ہے۔ تو جب یہ بزا کا بدل ہے اور بزا ایک عضو انسانی ہے، اور شرع نے 10 درہم کو عضو انسانی کا مقابل کیا، تو قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مہر کی مقدار کم سے کم 10 درہم ہو۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ مہر شارع کی طرف سے مقرر ہے، یہ تو اس وجہ سے کہ فرض نامہ لفظ خاص ہے، بات سمجھ رہے ہیں، فرض لفظ خاص ہے، سمجھ رہے ہیں، تقدیر کے معنی میں ہے، دوسرے نہ بھی یہ خاص ہے، اس بات کے اوپر دال ہے کہ مہر کی تقدیر ہماری طرف سے ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ مقدر کی مقدار کیا ہے،
تو بیان مقدار کے سلسلے میں یہ آیت مجمل ہے، تو مقدر کی مقدار کو ہم خبر واحد سے بھی ثابت کرتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اور قیاس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کم سے کم مہر کیا ہے؟ 10 درہم ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، امام شافعی کی بات آپ نے سنا کہ انہوں قیاس کیے، سمجھ رہے ہیں، کس کے اوپر؟ انہوں قیاس کیے نکاح کا، کس کے اوپر؟ عقد بیع وغیرہ پہ، اور بولے کہ جس طریقے سے کہ بیع اجارہ وغیرہ میں بدلے میں بھی یہ متعاقدین کے رائے پر چھوڑی گئی ہے، اسی طریقے سے نکاح میں بدلے بضع یہ متعاقدین کے رائے پر چھوڑی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، لہٰذا جو بھی چیز ثمن بن سکتی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، وہ بدلے بضع یعنی وہ چیز مہر بن سکتی ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ یہ گفتگو ہوئی۔ امام شافعی آگے بڑھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو آپ استدلال کر رہے ہیں اس بات پر کہ مہر شارع کی طرف سے مقدر ہے، آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کا یہ استدلال اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ آیت میں فرض تقدیر کے معنی میں ہو، آیت میں فرض کس کے معنی میں ہو؟ تقدیر کے معنی میں ہو، اور اس آیت میں فرض کا تقدیر کے معنی میں ہونا درست نہیں ہے۔ آیت میں فرض تقدیر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ آیت میں فرض جو ہے قد علمنا ما فرضنا میں جو فرض کا لفظ ہے یہ تقدیر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایجاب کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ ایجاب کے معنی میں، جو ہم نے واجب کیا، جو ہمیں معلوم ہے، جو ہم نے واجب کیا۔ تو فرض تقدیر کے معنی میں نہیں ہے، ایجاب کے معنی میں ہے۔ ایجاب کے معنی میں اس لیے کہ لغت میں فرض کا معنی ایجاب ہی ہے، تقدیر نہیں ہے، تو آیت میں فرض ایجاب کے معنی میں ہے، تقدیر کے معنی میں نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ اس آیت میں فرض ایجاب کے معنی میں ہے، تقدیر کے معنی میں نہیں ہے، اس کی ایک دلیل، دو دلیلیں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ فرض ایجاب کے معنی میں امام شافعی کہتے ہیں فرض ایجاب ہی کے معنی میں، تقدیر کے معنی میں نہیں۔ دیکھیے اس آیت میں، اس آیت کے الفاظ یہ ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم، فرض کا صلہ علی آیا ہے، فرض کا صلہ کیا آیا ہے؟ علی۔ فرض علی کے واسطے سے متعدی ہو تو اس وقت ایجاب کے معنی میں ہوتا ہے، تقدیر کے معنی میں نہیں ہوتا، اور یہاں پر فرض متعدی ہے کس کے ذریعے سے؟ علی کے ذریعے سے، تو فرض کا تادیہ، فرض کا تادیہ علی کے ذریعے سے، فرض کا تادیہ کس کے ذریعے سے؟ علی کے ذریعے سے ہے، اور فرض علی کے ذریعے سے متعدی ہو تو اس وقت فرض ایجاب کے معنی میں ہوتا، تقدیر کے معنی میں نہیں۔ ایک تو یہ ایک دلیل اس بات کی کہ فرض آیت میں ایجاب کے معنی میں ہے، یہ کہ فرض متعدی ہے علی کے ذریعے سے، اور فرض علی کے ذریعے سے متعدی ہو تو ایجاب کے معنی میں ہوتا، اس لیے اس آیت میں فرض ایجاب کے معنی میں ہے، تقدیر کے معنی میں۔ ایسا کون کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں دوسری دلیل، فرض ایجاب کے معنی میں ہے، تقدیر کے معنی میں، دوسری دلیل یہ کہ آیت یہ ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ما ملکت ایمانہم کا عطف ہے ازواجہم پر، ازواجہم معطوف علیہ ہے اور ما ملکت ایمانہم معطوف ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ما ملکت، وما ملکت میں وہ دیکھ رہے ہیں، ما ملکت ایمانہم کا عطف کس کے اوپر ہے؟ ازواجہم پر، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا عطف اس پر ہے، ایک معطوف علیہ ہے، ایک معطوف ازواجہم معطوف علیہ ہے، اور ما ملکت ایمانہم معطوف ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟
اب حال یہ ہے کہ جب ایسا ہے کہ ایک معطوف علیہ اور ایک معطوف ہے، تو اگر فرض تقدیر کے معنی میں ہو اے احناف جیسا کہ تم کہتے ہو، تو لازم آئے گا کہ باندیوں کے لیے بھی مہر ہو، باندیوں کے لیے بھی مہر ہو، حالانکہ باندیوں کے لیے مہر نہیں ہے، بس میرے باندیوں کے لیے مہر نہیں ہے۔ تو ما ملکت ایمانہم کا عطف ازواجہم پر یہ دلیل ہے کہ فرض تقدیر کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ تقدیر کے معنی میں ہو اور ما سے مراد مہر ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ باندیوں کا بھی مہر واجب ہو اس کے آقا پر، حالانکہ آپ بھی اس بات کے قائل نہیں ہو۔ یہ دو دلیل ہے امام شافعی کی اس دعوے پر کہ آیت میں فرض تقدیر کے معنی میں نہیں ہے، ایجاب کے معنی میں ہے۔ سن رہے ہیں؟ مگر دونوں دلیل کے یہ جو دو دلیلیں ہیں، اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے اللہ کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ فرض یہاں ایجاب کے معنی میں، ہاں یہ اللہ کے ذریعے سے متعدی ہے یہاں پر، مگر وہ اس طور پر اللہ اس کا صلہ اس لیے لایا گیا کہ فرض میں ایجاب کے معنی کی تضمین ہے۔ کیا ہے؟ ایجاب کے معنی کی تضمین ہے۔ تضمین کہتے ہیں کسی فعل یا شبہ فعل میں دوسرے فعل یا شبہ فعل کے معنی کا لحاظ کرنا اس طور پر کہ اس کے مناسب کو ذکر کر دیا جائے۔ یہاں اللہ کے ذریعے متعدی اس لیے کیا گیا کہ فرض میں ایجاب کے معنی کی تضمین ہے۔ ایجاب کے معنی کی تضمین ہے تو آیت کا معنی یہ ہوا قد علمنا ما فرضنا علیہم، یعنی قد علمنا ما قدرنا موجبا علیہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے شوہروں پر کیا کیا، مقدر کیا، ان پر واجب کرتے ہوئے، تو اللہ کے ذریعے تادیہ اس وجہ سے ہے کہ ایجاب کے معنی کی تضمین ہے۔ اور آپ نے جو یہ کہا کہ ما ملکت ایمانہم کا عطف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں ایک فرض اور موجود ہے جو مقدر ہے۔ تو اب آیت کا معنی یہ ہوگا قد علمنا ما فرضنا اے ما قدرنا موجبا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا، بس میں و فرضنا، تو ایک فرض یہاں پر مقدر ہے اس طور پر کہ پہلا فرض تقدیر کے معنی میں ہے اور دوسرا فرض ایجاب کے معنی میں ہے۔ ان دو استدلال کا ہمارے علماء نے اس طریقے سے جواب دیا۔ گفتگو ذرا لمبی ہوئی مگر 1-2 منٹ میں اسے چھوٹی کرتا ہوں۔ کہنا یہ ہے کذالک قولہ تعالی، لفظ ثلاثہ کی طرح، جس طریقے سے کہ آیت مذکورہ میں 2 منٹ میں صرف آیت مذکورہ میں لفظ ثلاثہ خاص ہے، اسی طریقے سے اس آیت میں لفظ فرض کیا ہے، خاص ہے۔ بات میں رہیں کیونکہ شرع میں اس کا معنی تقدیر ہے۔ تو اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ مہر ہماری طرف سے مقدر ہے، مہر ہماری طرف سے مقدر ہے، یہ بندوں کے رائے پر چھوڑی نہیں گئی ہے۔ ہاں رہی مقدر کی مقدار کیا ہے تو اس سلسلے میں یہ مجمل ہے۔ بات میں اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا مہر اقل من عشرت دراہم، کہ جانب عقل میں مہر کی مقدار کا بیان اس حدیث میں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات ایک قیاس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ کم از کم مہر کتنا ہونا چاہیے، 10 درہم ہونا چاہیے۔ بس میں ہمارا ایسا کہنا ہے، ہمارے برخلاف امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جناب مہر شارع کی طرف سے مقدر نہیں ہے، مہر شارع کی طرف سے مقدر نہیں ہے، بلکہ زوجین جس بات پر راضی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، جس چیز پر، کسی ایسی چیز پر جو ثمن بن سکتی ہے، جو سمجھ رہے ہیں، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ متعاقدین جس پر راضی ہو جائیں وہی مہر ہے، وہی مہر ہے۔ تو مہر
کی تقدیر یہ بندوں کے رائے متعاقدین کے رائے پر مہر کی تقدیر چھوڑی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں، چھوڑی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر و مقدر نہیں ہے۔ اس لیے کہ نکاح عقود مالیہ کی طرح ایک عقد مالی ہے، اور عقود مالیہ میں بدل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر و مقرر نہیں ہے، تو نکاح میں بھی بدل، سمجھ رہے ہیں، بدل بزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں ہے۔ لہٰذا متعاقدین جس چیز پر راضی ہو جائیں وہی بدل بزا ہے، وہی مہر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ترجمہ: وَكَذَلِكَ، اب ترجمہ کر رہا ہوں، پوری تقریر ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول، اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے کہ آیت مذکورہ میں لفظ ثلاثہ خاص ہے، اسی طریقے سے آنے والی آیت میں لفظ فرض خاص ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے لفظ فرض خاص ہے تقدیر شرعی میں، کہ شرع میں اس کا معنی کیا ہے؟ تقدیر۔ شرع میں اس کا معنی کیا ہے؟ تقدیر۔ جب یہ خاص ہے تو اس خاص پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو یہ خاص اس بات کو بتا رہا ہے کہ مہر کی تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس خاص پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے جو امام شافعی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ کہ نکاح ایک عقد مالی ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایک عقد مالی ہے، لہٰذا نکاح کا قیاس دوسرے عقود مالیہ یعنی بیع اور اجارہ وغیرہ پر کیا جائے گا۔ تو مال کی تقدیر نکاح میں یہ زوجین کی رائے پر چھوڑی گئی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، زوجین کی رائے پر چھوڑی گئی ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام شافعی نے اسے ذکر کیا ہے۔